کھا کرتا ہے. چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائے مر گئی ہے, بھینس مر گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے, وہ پہنچ جاتی ہے. جناب عمر فرمانے لگے, میرے گھر والوں, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, میری اہلیہ, لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں. لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں. آپ فرمانے لگے, یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی, اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی. تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی. یہ نظام احتساب ہے. ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے. آ جاتا ہے. کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے, کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے, لیکن وہ گھر روشن نہیں ہوتے. ان گھروں میں پیسہ ہوتا ہے پر قرار رخصت ہو جاتا ہے. ان گھروں میں آسانیاں اور وسعتیں تو آ جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے. آپ ہمارے ملک میں یہ نظام ہے, موجودہ حکمران ہو یا ان سے پچھلے, بچے سب کے ملک سے باہر رہتے ہیں. یہاں رہتے ہیں تو محلات میں, باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی آسائشوں میں. ان کے بچوں کے لیے قانون بھی الگ سے ہیں, قاعدے بھی الگ سے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر تو ایک باقاعدہ پروٹوکول کا سسٹم ہے. اس سسٹم سے گزر کر بڑے بڑے لوگ چلنا پسند کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی کچھ چیزیں سرکاری ہوتی ہیں خالص, لیکن عجیب نظام ہے نا, ہر چیز کا کرایہ بڑھ جاتا ہے, سرکاری دکان کا نہیں بڑھتا. باقی دکانیں 5-6 سال کے لیے ملتی ہیں, سرکاری دکان پہ آپ قبضہ کرنا چاہیں تو پورے 100 سال کے لیے مل جاتی ہے. چونکہ یہ عام عوام کی پراپرٹی ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی کو سلوک کرے. ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے. سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا. تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے, آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا. وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا, کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا, طاقتور ہو گیا, موٹا تازہ ہو گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا, کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا, اب موٹا تازہ فربا ہو گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بلایا, فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے. فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا. بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی. فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے. حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا, وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا. حضور سب کے کھاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں. آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے, تو امیر المومنین کا بیٹا ہے. تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا, تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی, تجھے یہ حق نہیں ملے گا. تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا, لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی. ہمارے تو بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے. یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹیچر کے بچے ہوں, سیٹھ کے بچے ہوں, پیر کے بچے ہوں, امام صاحب کے بچے ہوں, کسی کے بچے ہوں, پہلے تو سنتے نہیں. اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں, ان کی اماں ان کی وکیل بن جاتی, آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے, حالات رخ بدل جاتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا, ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا, ان کے اوپر کچھ ایسی میل کچیل چڑھ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, خرابی کرنے میں, اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں. رستے, میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوقین ہوں تو میں
میری والدہ داخل تھیں کئی سال پہلے ہسپتال میں، تو مجھے اس ہسپتال میں کچھ دن رہنا پڑا، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، تو اس میں نا انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو